السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں اپنی نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں سورہ کافرون کی فضیلت اور اس کا سبب نزول بتاؤں گی۔ سورہ کافرون جو ہے، اس کی سب سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی تھی، اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 18ویں نمبر پر بنتی ہے، اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے یہ 109 پر سورت آتی ہے۔ سورت کافرون کا جو سبب نزول اور مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا سے ہی جو کفار تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، اس وجہ سے وہ دین کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی مال و دولت کا لالچ دے کر، کبھی رشتہ داروں کا واسطہ دے کر، اور کبھی کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھا کر، وہ مختلف تدبیروں کے ساتھ وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اپنی تدبیر میں سے ایک ان کی تدبیر یہ بھی تھی کہ ایک روز سردار قریش وہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، جن میں عاصم بن وائل، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ ان قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آؤ ہم تم صلح کر لیتے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کیا کریں، اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے۔ اس طرح دونوں فریقوں کو ہر ایک کے دین کے سے کچھ نہ کچھ حصہ مل جایا کرے گا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ تو اس پر کہنے لگے، اچھا تم ہمارے بعض معبودوں کی صرف مان لو، ان کی مذمت نہ کرو، ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تمہارے معبودوں کو پوجیں گے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مجمع میں پڑھ کر یہ صورت سنائی، جس کے خلاصہ مشرکین کے طور طریقہ سے بالکل ہی بیزاری کا اعلان تھا۔ بھلا انبیاء علیہ السلام جن کا پہلا کام شرک کی جڑیں کاٹنا ہوتا ہے، تو وہ ایسی ناپاک اور گندی صلح پر کب راضی ہو سکتے ہیں؟ تو فی الحقیقت اللہ کے معبود ہونے میں تو کسی مذہب والے کو اختلاف ہی نہیں۔ خود مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پرستش بھی اس لیے ہی کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیں گے، اور اختلاف جو کچھ ہے وہ غیر اللہ کی پرستش میں ہے۔ لہٰذا صلح کی جو صورت قریش نے پیش کی تھی، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ تو برابر اپنی روش پر قائم ہے، یعنی اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پرستش کیا کریں، اور آپ اپنے مسلک توحید سے تابعدار ہو جائیں۔ اس گفتگو مصلحت کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت اتاری گئی تھی، اور یہ اس صورت کے کافرون کا شان نزول تھا۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ کافرون کے فضائل میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ ورد ہوئی ہیں، جن میں سے چند ایک جو ہے وہ میں بیان کروں گی۔ کہ فروہ بن نوفل سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے قبل قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، بے شک یہ سورت جو ہے یہ شرک سے برات کا اعلان ہے۔ مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الزلزال نصف قرآن، اور سورۃ اخلاص تہائی قرآن، اور سورۃ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الکافرون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، تو اس کی تلاوت سے شرک سے نجات نصیب ہوتی ہے اور توحید پہ پختگی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس سورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے کہ جتنا کسی اور سورت کے پڑھنے سے نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص کو فجر کی رکعتوں میں تلاوت فرمایا کرو۔ اور یہ تھی سورۃ کافرون کی فضیلت، جس میں نے چند احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر واکثر۔